الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ قاف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 36 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَحِيصٍ۔ اگر یہاں پر غور کیا جائے تو سب سے پہلے سورۃ قاف کے ابتدائی مفہوم میں ہمیں زمین و آسماں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہمیں اس کی ذات کی ایگزسٹنس پر دلالت کرتے ہوئے یہ جتنے بھی برہان ہمارے ارد گرد موجود ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے انسان کے نامہ اعمال کا، اور پھر ذکر ہوتا ہے انسان کی موت کا، اور پھر موت کے بعد کے حالات کا، جہنم کا اور جنت کا۔ بالکل اسی طرح سے یہاں میں آیت نمبر 36 سے آغاز ہو رہا ہے پچھلی قوموں کی مثالوں کے ساتھ، اور ذکر اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں، سو انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، پھر کیا وہ کوئی جائے فرار پا سکے؟ یہاں پر مراد کیا ہے؟ قرآن کریم نازل ہوا، مکہ کے لوگ مخاطب تھے، اور ذکر ہوا قبلہم، ان سے پہلے یعنی اہل مکہ سے پہلے قومیں۔ پھر ان قوموں کا ذکر اونورڈ قرآن میں موجود ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ٹھیک ہے، قوم لوط، قوم شعیب، بے شمار ایسی طاقتور ترین قومیں تھیں۔ ہم اصحاب الرس کا پڑھتے ہیں، ہم مختلف ایسی قوموں کا پڑھتے ہیں کہ جن کے ہمیں معلومات کی حد تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاقت کے اعتبار سے یہ قومیں ایسی تھی کہ جن کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور اہل مکہ کو پھر مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم کس چیز کی، کون سی طاقت کے گھمنڈ میں ہو، کون سے نشے میں ہو تم چور، تم دیکھتے نہیں کہ وہ کتنی سپر پاورز تھیں۔ اور بالکل اسی طرح سے آج کے دور میں ہم سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی کسی بھی، اگر یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، ایون کہ انسانوں میں سے کوئی بھی کسی بھی عقیدے سے بلیف رکھنے والا ہے، اگر وہ اللہ کی ذات، اس کے احکامات کا انکاری ہو کسی بھی طریقے سے، یا نافرمان ہو، جیسے مسلمان اللہ کی ذات کے انکاری نہیں ہیں لیکن احکامات کو نہ ماننے والے ضرور ہیں، کچھ مسلمان نافرمان ضرور ہیں، تو ان تمام کو تنبیہ کی گئی کہ تم دنیا میں موجود ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے، اور نہ تمہاری یہ طاقت جسے تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یا قدرتی آفات سے بچا لے گی یا تمہیں موت سے بچا لے گی یا برے وقت سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم اگر ان قوموں کو دیکھو نا، اگر آپ پیرامڈس دیکھیں نا مصر کے، تو میں دھنگ رہ گئی تھی کہ آج کے دور میں بھی اتنی ترقی کے باوجود انسان ویسے نہیں بنا سکتے جیسے اس دور میں مصری حکومت نے بنوا لیے تھے بنی اسرائیلی جو لوگ تھے، مزدور تھے، ان سے، اور وداؤٹ اینی ٹائپ آف مشینری، ہیوی مشینری۔ وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لے کے جاتے تھے، پہاڑوں سے اتارتے اور پھر اونچی جگہ لے کر جاتے، اور بڑی آؤٹ کلاس انہوں نے چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جو ہم تصور نہیں لا سکتے۔ انسان ان کے آگے چونٹیوں کی طرح بہت چھوٹے لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے انہوں نے۔ اور آج ہم کچھ بناتے ہیں مشینری وغیرہ کی مدد سے، یا وہ مشینری بھی ہم نے خود بنائی ہے، نو ڈاؤٹ انسان نے ترقی کی ہے، لیکن ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تعمیری اعتبار سے۔ اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ وہ آج سے ہزاروں سال پرانی ہونے کے باوجود آج کا انسان دیگر مختلف اعتبار سے ترقی کی ہوئے ہے، لیکن ان کا ہم جوڑ نہیں ہے جتنی طاقتور ترین قومیں تھیں۔ ان کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قوم عاد کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایسی قوم تھی کہ ایسی اس وقت شہروں میں کوئی دوسری قوم موجود ہی نہیں تھی، یعنی اتنی طاقتور، اتنی لاسانی ٹائپ آل دوسری اقوام سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو ایسی تو میں کوئی بنائی نہیں تھی اس وقت۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ ان میں سے اکثر نے نافرمانی کی، اللہ کا انکار کیا، اس کے احکامات کا، تو پھر ہم نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔
بالکل اسی طرح سے دوبارہ سے آ جائیں اسی آیت پر کہ اللہ فرماتا ہے وہ قوت میں کہیں بڑھ کر تھی، اور وہ تو بڑے بڑے بادشاہ تھے، ملکوں کے ملک فتح کرنے والے تھے۔ فَنَقَّبُوا، نقب کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے دیوار میں سوراخ کرنا، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں جو قوف ہے وہ مشدد ہے، اور نقبہ فی الارض یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے کسی ملک میں جا گھسنا، یعنی کسی علاقے کو فتح کر لینا۔ وہ لوگ اتنے زوراور تھے کہ اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں گھستے چلے گئے اور ملکوں پر ملک فتح کرتے چلے گئے، لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی تو انہیں بھاگنے کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی۔ ذکر ہوتا ہے ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب، اگین اسی قلب کا ذکر آیا جسے قلب منیب کہا گیا سورہ قوف میں، اور سورہ شعراء میں کہا گیا قلب سلیم۔ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا جو توجہ سے سننے کے لیے، جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر یکسوئی کے ساتھ۔ یعنی اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا بہت اہم مقام ہے۔ یاد دہانی کے حوالے سے اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ ان لوگوں کے لیے ہے مفید جو کہ دل رکھتے ہیں، یا پھر وہ جو پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں۔ گویا یہاں پر ایک بہت اہم چیز ہمارے سامنے آئی، دیٹ از کہ قرآن کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے دو الگ الگ طریقوں اور راستوں کا ذکر ہے۔ ایک ان لوگوں کا راستہ ہے جو دل رکھتے ہیں، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جن کی روح زندہ ہے۔ روح کا مسکن چونکہ قلب انسانی ہے، اس لیے جس انسان کی روح زندہ ہوگی اس کا دل بھی زندہ ہوگا۔ چنانچہ جب ایک زندہ دل شخص قرآن جب کان لگا کر سنتا ہے تو اس کی روح یوں لپک کر قرآن کا پیغام لیتی ہے، ابزورب کرتی ہے، اور اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس ایکسیپٹ کرنے کی کیفیت کو قلب سلیم قرآن میں کہا گیا۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو۔ یعنی اس مثال پر ہم نے بہت زیادہ ڈیبیٹ اس وقت کی تھی کہ ایک انسان کا قلب اس ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب تھا، کہ اتنا بے قرار، اتنا بے چین ہوتا ہے اپنے خالق سے ملنے کے لیے، اور دنیا میں وہ اس قدر احساس، اس قدر اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز آف اسلام رہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کہ ایک تیل ایک جگہ پڑا ہو، ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو اس کو آگ لگ جائے، مراد یہ ہے کہ ابھی حکم آنے کی دیر ہے اور اس حکم پر عمل بھی ہو جائے۔ اس طرح کے ایمان کی کیفیت اور اس طرح کے دل کی کیفیت کا ذکر ہے۔ یعنی جب قرآن کے ذریعے ہدایت پہنچی تو پھر ہم نے صحابہ کرام کا رد عمل دیکھا بھی، پھر ہم نے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ جنہوں نے قبول حق میں ایک لمحے بھر کا توقف بھی نہیں کیا، ایک لمحے بھر کے لیے سوچا بھی نہیں، اور فوراً سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی انہوں نے ایکسیپٹ کی۔ بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ دھیان لگا کر سنتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم مثال لے لیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال لوگوں کی باتوں میں ہی، لوگ کہتے تھے قرآن ایسا، اسلام ایسا، محمد نے نیا دین، ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کا وہ کہتا ہے، تو 6 سال اسی تگو دو میں رہے یہاں تک کہ 6 نبی آ گیا۔ اب کلام پاک غور سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کی آیات غور سے سنتے ہیں اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر، اور سنتے کیا کہتے ہیں؟ یقیناً یہ کلام برحق ہے، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، اور کیا یہ کلام ہے، یہ باتیں ہیں جن سے اہل عرب بھاگ رہے ہیں، جن سے ہم سب بھاگ رہے تھے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اس آیت میں ڈسکس کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے کلام کو سنا جائے پاکیزہ اور منور دل کے ساتھ بیٹھ کر، اور دوسرا یہ کہ یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کر، اور تیسرا یہ کہ یکسوئی کے ساتھ سننا کیا ہے، بالکل نو ڈاؤٹ تلاوت کے دوران خاموشی سے تلاوت کرنا، تلاوت کے درمیان کچھ بولنا نہ، وغیرہ وغیرہ، لیکن کان لگا کر سننے سے مراد یہاں ترجمہ اور تفسیر قرآن کے ساتھ قرآن کو سیکھنا بھی ہے۔
جو ہم میں سے اکثر معذرت کے ساتھ نہیں کرتے. وہ بڑی مشکل سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور لٹرلی ایسا ہے کہ بہت بڑے دکھ کے ساتھ کہ ہم میں سے اکثر قرآن کو صحیح عربک کے ساتھ پروناؤنس کرنا نہیں جانتے، مخارج کے ساتھ. ایون یہ کہ تلاوت قرآن کو ریسائٹ کیسے کرنا ہے وہ نہیں جانتے. ترجمہ القرآن اور تفسیر قرآن کرنے والے طالبات کی تعداد اس سے بھی بہت زیادہ کم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو دل سے، شوق سے، محبت سے پڑھنا، دس از انف. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ قرآن اپنا آپ بتاتا ہے، وہ شو کرتا ہے کہ کلام پاک کے اندر موجود جو میسیجز ہیں خالق کی طرف سے، اور یوں فیل ہوتا ہے کہ خالق ہم سے کلام کر رہا ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے اپنی زبان کے اعتبار سے. اگر ہم اردو اسپیکنگ ہے، اگر ہم پشتو اسپیکنگ ہے، پنجابی اسپیکنگ ہے، تو الحمدللہ قرآن وہ ایسی یونیورسل بک ہے کہ جس کی ہر زبان میں ہی جس کے تراجم کیے جا چکے ہیں. آپ کے ایریا میں اویلیبل نہیں تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو ضرور سیکھیں، کوشش کریں، اور ضرور کسی اساتذہ میں سے کسی کی گائیڈ، کسی کی رہنمائی لازمی لیں. پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی. یہاں ایک عقیدے کی کریکشن ہوتی ہے، اور وہ کیا؟ یہود و نصارہ کا. آپ کو پتہ ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آئی ڈونٹ ایکچولی ریممبر کہ کسی لیکچر کی تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ یہود و نصارہ میں جو کانسیپٹ ہے نا چھٹی کے دن کا، وہ اسی چیز سے لنکڈ ہے کہ جب ان کی کتابوں میں آیا، قرآن کریم میں بھی ہے، وہ بلیم کرتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں بلکہ کہ آپ کے قرآن میں بھی استوا ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ نے استوا فرمایا عرش پر. تو یعنی جی 6 دن میں زمین و آسمان بنے، اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا. صحیح ہے. اور ان کا جو ویکینڈ ہے اس کا تصور یہی ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے وہ آف اس لیے رکھتے ہیں کہ جب علیہ اعوذ باللہ خالق نے دنیا بنائی تو اس نے بھی ریسٹ کی، تو پھر ہم بھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم بھی ریسٹ کریں گے. اور ان کے نزدیک، ایک عقائد رکھنے والوں کے نزدیک، وہ دن اتوار کا تھا اور ایک کے دن ہفتے کا تھا. تو یعنی اسی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ویکینڈ کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی، اسلام میں ویکینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اس حوالے سے یہ تاریخی حقیقت واضح رہنی چاہیے کہ اصل تورات جو ہے وہ پہلے حملے میں جب بختنصر نے حملہ کیا تھا ادھر یروشلم میں، تو وہ گم گئی تھی. اور اس کے بعد جس نے اس کو مرتب کیا اپنی یادداشت کے تحت ہی کیا، جس کا جو ذہن میں آیا، جو اس کی پوا ایک پرسن اپنی یادداشت سے لکھ رہا ہے، تو اس طرح سے اس کو مرتب کیا گیا. اور مرتبین چونکہ عام انسان ہی تھے، نبی نہیں تھے، اس لیے ان کی یادداشتوں نے ٹھوکریں کھائیں، بہت سی غلط باتیں بھی اس میں شامل کر دی گئیں. تو اس لیے وہ اپنی کتابوں میں یہ چیز کہتے ہیں کہ اللہ نے علیہ اعوذ باللہ ریسٹ کیا تھا. اور یہاں قرآن میں کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ وما مسنا من لغوب. ہمیں ان باتوں کے جواب پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے وہ دور آ رہا ہے کہ انسانوں میں سے اگر ہم مختلف گروہ دیکھیں نا ریلیجنز بیس، تو مسلمانوں کو بہت سے ایسے چیلنجز کا سامنا ہے. ان کو اپنے دین کے اندر رہتے ہوئے بھی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور دین کے باہر والوں کی بھی جو آپ کے دین پر سوال اٹھاتے ہیں یا انگلی اٹھاتے ہیں یا علیہ اعوذ باللہ خالق پر یا پیغمبروں پر. تو ہمیں یہ جواب پتہ ہونا چاہیے سورۃ قاف آیت نمبر 38 کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. یہ ذکر ہوتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہے سورج طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل. یہ سورہ کا نزول ہوتا ہے مکی دور میں، اگر دیکھا جائے ابتدائی 4 سالوں میں، یعنی 3-4 کی بات ہے. اور مکی سورہ ہے، بیفور ہجرت نازل ہوئی، اس لیے جہاد کا بھی حکم نہیں ہے، تو ان کی رویوں پر صبر کرنے کا حکم آ گیا. اور حکم آیا کہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں. نمازیں فرض ہوئی ہیں 10 نبوی میں. ٹھیک ہے. اور ہسٹری میں اختلاف ہے، کچھ 11 نبوی کے اوائل بھی کہتے ہیں. بہرحال عام الحزن جو تھا اس کے بعد سفر طائف ہوا اور اس کے بعد معراج ہوئی، تو اس وقت نمازوں کو فرض کیا گیا. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مراد کیا ہے کہ ان اوقات کی تسبیحات ہیں کہ جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی 5 وقت کی، اس سے پہلے مسلمان یہ تسبیحات کرتے تھے ان اوقات میں. یعنی یہ اوقات کون سے تھے؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے والے اور غروب ہونے کے کچھ دیر پہلے.
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پھر نمازیں فرض ہوئی تو کون سی نمازیں ان اوقات میں ایڈجسٹ ہوئیں؟ 5 نمازیں فرض ہوئیں تو ان میں سے 2 اوقات یعنی فجر کی نماز قبل طلوع الشمس، ٹھیک ہے، اور وقبل الغروب میں کون سی نماز آ گئی ہمارے پاس؟ اس میں ہمارے پاس نماز عصر آ گئی۔ اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کرو، اور وَأَدْبَارَ السُّجُود، اور سجدوں میں بھی، نمازوں کے بعد بھی، یعنی نماز ادبار السجود اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی سجود یہاں مراد نماز ہے، تو گویا نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ تسبیحات جاری رکھا کریں۔ اور ان تسبیحات کا ذکر مختلف احادیث سے ملتا ہے، مسنون دعائیں ہیں، تسبیح فاطمہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس کی ترغیب بہت سی احادیث میں آئی ہے، تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ یعنی تسبیح فاطمہ ہم سب اس سے فیملیئر ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے۔ یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پر جب تمام انسانوں کو محشر میں جمع کرنے کے لیے پھر سے سور پھونکا جائے گا، یہ اس سور پھونکنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جب پھونکا جائے گا تو اس کی آواز سے تمام لوگوں کو ایسی خوفناک آواز لگے گی اور ایسی زوردار اور خوفناک محسوس ہوگی کہ ہر جان کو موت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد تمام لوگ پھر موت سے زندہ کیے جائیں گے اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اسی دوسرے سور کا ذکر ہے کہ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کہ جب وہ منادی دینے والا یعنی ندا دینے والا آواز دے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کہ وہ سنیں گے ایک چنگاڑ حق کے ساتھ، وہ ہوگا نکلنے کا دن، یعنی وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اب دیکھیں ہم انا نحن نحیی، یہاں پر رب العالمین کی جلالت کا اظہار ہے کہ وہ اپنی جلالت کا زیادہ اظہار فرمانا چاہے تو وہ اپنے آپ کو ہم کہہ کر مخاطب کرنا پسند فرماتا ہے، اس لیے وہ یہاں پر بھی جمع کا صیغہ یہاں نحن نحیی و نمیت کہہ کر رب العالمین نے فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، ان سب کا جمع کرنا، ان سب کا حشر ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کا کام ان پر جبراً بات منوانا نہیں ہے ان سے، بلکہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، آپ تبلیغ فرمائیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ تذکیر کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے، جس کے اندر اخلاقی حس دم نہ توڑ چکی ہو اور بھلائی کی معمولی سی رمق بھی باقی ہوئی نا، تو وہ آپ کی باتیں سن کر قرآن کی تذکیر اور یاد دہانی سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ یہاں پر فذکر بالقرآن کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر ہدایت دی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اور تذکیر سے، ڈرانے سے اور خوشخبری دینے سے لوگوں کے تزکیہ نفس کا ذریعہ قرآن ہی کو بنائے۔ اس حکم کے مقابلے میں آج امت مسلمہ کی مجموعی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود کو قرآن سے بالکل ہی بے نیاز کر لیا، اور دعوت و تبلیغ دیکھ لیں، وعظ و نصیحت کر لیں، اور اگر ہم دیکھیں تربیت ہے یا تزکیہ، اس کے بہت سے دیگر سورسز کو ہم نے اپنا لیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اصل جو سورس ہے قرآن، اس کو بھولے بیٹھے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے۔ حالانکہ یہاں پر اس قرآن کا خاص طور پر ذکر ہوا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت دلائیں، اس قرآن کے ذریعے آپ ان کو تذکیر کرتے رہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ قرآن ہی ہے جو کہ اصل نصیحت ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اترا ہے، اس کے بغیر ہم فلاح نہیں پا سکتے، اس کے بغیر کوئی اور بات کسی اور طرح کی کوئی بھی شخص کہہ رہا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ سنت رسول میں نہیں ہے، تو وہ باعث ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پر
عمل کرنا لازم قرار دے دیا گیا، اور یہ بھی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو تم بھٹکو گے نہیں، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم بہک جاؤ گے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ میں جتنی بھی وعید ہمیں کی گئی، جتنی بھی نصیحت کی گئی، قیامت کا ذکر، موت کا ذکر، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔